عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے وغیرہ لے کر کے حاضر ہوا۔ اب ایک انسپیکٹر کی موب لنچنگ ہوئی ہے، وہ بھی بہار کے انسپیکٹر کی مغربی بنگال میں۔ کار ڈرائیو کے وقت چھوٹی سی غلطی کس طرح زندگی اجاڑ سکتی ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ٹی وی دیکھنے پر معمولی لڑائی ہو گئی شوہر سے، تو بیٹی نے باپ کا ساتھ دیا تو ماں نے بیٹی کا قتل کر دیا۔ کیا آپ نے سنا ہے؟ میں آپ کو یہ دلدوز واقعات بھی سناؤں گا۔ فرانس کی ایک اور اسلام دشمنی سامنے آئی ہے، نماز کی ادائیگی تعلیمی اداروں میں پابندی لگا دی ہے۔ چینی کمپنی علی بابا پر بزنس قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کس طرح سب سے بڑا جرمانہ تاریخ کا لگایا گیا ہے۔ مندر کے پجاریوں میں آپسی جھڑپ کی وجہ سے مندر میں ہی تالا لگا دیا گیا ہے۔ بھارت سے روہنگیا پناہ گزینوں کی میانمار واپسی کو لے کر سپریم کورٹ نے کیا حکم جاری کیا ہے، وہ بھی تفصیلات سے رکھوں، اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے کہاں پر چل رہا ہے امدادی کام، اور ساری تصاویر ہم نے صبح بھی آپ لوگوں کو دکھائی تھی، اور بھی بہت ساری تصاویر آ رہی ہیں۔ کئی ساری بستیوں میں کام چل رہا ہے۔ آپ لوگ ان بے کس اور مفلس یتیم اور بیوہ لوگوں کا خیال رکھیں، اور جو کچھ کرنا ہے آپ جانتے ہیں، نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر آپ واٹس اپ کر کے تفصیلات لے سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو لے کر کے دعویٰ ٹی ایم سی کے ایک محبوبہ مترا لیڈر لیڈی ایم پی ہیں، انہوں نے اس کو شیئر کیا اور کہا کہ دیکھیں کس طرح ٹی ایم سی کے دفتر میں فوجی وہ توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے فوجی توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے یہاں کے مغربی بنگال میں جو صورت ہے، جو سچویشن پیدا کی جا رہی ہے، اور آج صبح بھی آپ نے سنا کہ کس طرح فائرنگ سے 5 افراد کی جانیں بھی گئی ہیں، اس کو لے کر کے اس وقت تبصرے جاری ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ حالات اس وقت مغربی بنگال کے اگلے دنوں میں کس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہہ نہیں سکتے۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک خبر سنیں آپ کہ بی جے پی کے ممبروں نے کنٹروورشل پوسٹر آف امت شاہ کہتے ہوئے پولیس تھانے میں جا کر کے ایک معاملہ درج کروایا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گستاخ رسول، ملعون، خبیث اور سور کی شکل کے شخص کو، جس کا نام نرسمہا نند ہے، اس کی تصویر کو وہ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی اور اس کو سور کی شکل بنا دی گئی تھی، جیسا کہ آپ اس ٹکڑے میں دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ میں کہ وہ تصویر کو کیسا بدل دیا گیا تھا، جس کو میمز کہا جاتا ہے، کارٹون بنایا گیا تھا اس گستاخ رسول کو۔ اس سے بھی گھناؤنی شکل بنانی چاہیے تھی اس کی۔ بہرکیف لیکن بی جے پی کے ممبروں نے اس کو غلط لے لیا اور سمجھا کہ امت شاہ کی تصویر کو اس طرح سے خلط ملط کیا گیا ہے، اور جا کر کے کمپلینٹ درج کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ گستاخ رسول نرسمہا نند کی تصویر تھی جس میں چھیڑ چھاڑ کی گئی، لیکن وہ امت شاہ کی تصویر نہیں تھی۔ لیکن کیا کریں گے، اندھ بھکتوں کو کہاں سے دکھائی دیتا ہے اور کہاں سے سنائی دیتا ہے، یہ بات تو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو کچھ اور تصویریں دکھاؤں، خانپور سے آئی ہوئی ہیں۔ یہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے پہ کل گستاخ رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم احتجاج کیا گیا، اور گستاخ رسول کو سزا دینے اور قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے، موب لنچنگ ہوئی، اور وہ بھی انسپیکٹر کی۔ کہاں کا انسپیکٹر؟ بہار کا۔ کہاں موب لنچنگ ہوئی؟ مغربی بنگال میں۔ جی ہاں، پیٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ کشن گنج، بہار کے کشن گنج سے ملحقہ مغربی بنگال میں گوال پوکھر علاقے کے پانتا پاڑا گاؤں میں ایک چوری کے معاملے میں ہفتے کے روز ملزم کو گرفتار کرنے گئی پولیس کی ٹیم پر بھیڑ نے اس قدر حملہ کر دیا
کہ جس پر جو ہے ایک انسپیکٹر کو مار مار کر کے ختم کر دیا گیا، جس میں کشن گنج کے تھانہ انچارج اشونی کمار کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ کشن گنج صدر کے تھانہ انچارج اشونی کمار تھانہ علاقے میں بائک چوری کے واقعے کی جانچ کے سلسلے میں ایک ملزم کو پکڑنے کے لیے ڈھیک سارا کے نزدیک واقع گاؤں میں پہنچے تھے۔ یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ملزم کا گھر مغربی بنگال کے پانتا پاڑا میں واقع ہے۔ اس کے بعد پولیس کی ٹیم جیسے اس گاؤں میں پہنچی، لوگوں نے اسے گھیر لیا اور موقع پر آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ پولیس ٹیم نے خود کو بچانے کی کوشش کی، تاہم لوگوں کے حملے میں تھانہ انچارج کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پورنیہ علاقے کے انسپیکٹر جنرل پولیس سریش کمار نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ لاش کو پولیس نے قبضے میں لے لیا، پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ مہلوک پولیس افسر پورنیہ کے جانکی نگر کا رہنے والا تھا۔ واقعے کے بعد پولیس موقع واردات پر پہنچی اور معاملے کی تفتیش کر دی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے چور کو پکڑنے گئے انسپیکٹر کی جو ہے موب لنچنگ کر کے مار دیا گیا ہے مغربی بنگال کے علاقے میں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قانون کو کس طرح ہاتھ میں لیا جاتا ہے، کہ اس طرح کی بھیڑ سے، جس بھیڑ کو ہم جنونی بھیڑ کہہ سکتے ہیں، یا بدلے کی آگ میں بھڑک رہی بھیڑ کہہ سکتے ہیں، یا پھر بے روزگار بھیڑ کہہ سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ نام لیں، وہ جو ہے اس وقت انسپیکٹروں کو بھی نہیں چھوڑ رہی۔ ناظرین گرامی، بوری ولی علاقے میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس کے بعد لوگ بڑے صدمے میں ہیں۔ کسی کی لاپرواہی کے سبب کسی کی جان جا سکتی ہے۔ اگر آپ سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ بوری ولی کے دولت نگر میں وسو ہوٹل کے قریب ایک کار ڈرائیور کی غلطی سے اسکوٹی پر سوار 19 سالہ نوجوان کی جان چلی گئی ہے، اور مہلوک کا نام امن یادو بتایا جاتا ہے، جو امباواڑی کا رہنے والا ہے۔ 9 اپریل جمعہ کو حادثہ پیش آیا، جہاں کار ڈرائیور کے اچانک گیٹ کھولنے سے بس کے نیچے اسکوٹی سوار نوجوان آ گیا اور کچل کر اس کی موت ہو گئی۔ مہلوک کی میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے شتابدی اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ دراصل اس کی ایک CCTV کیمرے کی فوٹیج جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، جس فوٹیج کے بعد جو ہے اس حادثے کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ یعنی کہ آپ اچانک کوئی ڈور کھولتے ہیں کار میں سوار ہو کر کے، تو آپ کو آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے، بصورت دیگر پیچھے سے آنے والے لوگ آپ کے ڈور کے اچانک اوپن کرنے سے ٹکرا کر کے سامنے والے کسی بھی بس سے یا کوئی بھی تیز رفتار گاڑی کے جو ہے زد میں آ کر کے ان کی جان چلی جا سکتی ہے۔ ایسا یہ معاملہ اس وقت سامنے آنے کے بعد اس 19 سالہ نوجوان کی جان جانے پر اور اس CCTV کیمرے کی فوٹیج سامنے آنے کے بعد جو ہے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے ناظرین وہ خبر سنی ہے کہ ایک ماں ہے اور شوہر سے TV پر کسی ڈرامے کو دیکھ کر کے جھگڑتی ہے، اور اس میں بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، تو غصے میں آئی ہوئی ماں اپنی 3 سالہ بیٹی کو مار دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ دلدوز اور اندوہناک اور افسوسناک جو واردات کہیں یا سانحہ جو پیش آیا ہے، جی ہاں، وہ بھارت کے ایک جنوبی شہر بنگلورو میں پیش آیا ہے۔ 26 سالہ خاتون سدھا نے، جن کا دوسرا نام میڈیا کو جاری نہیں کیا گیا، یعنی حقیقی نام، پولیس کو بتایا کہ ان کو اپنی اکلوتی بیٹی سے اس لیے چڑ ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنے والد سے زیادہ محبت کرتی تھی اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی۔ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک کے دارالحکومت کے علاقے ملتھا ہلّی سے تعلق رکھنے والی یہ جوڑا روزانہ کی اجرت پر کام کرتا ہے، اور منگل کو TV پر اپنے پسند کے پروگرام دیکھنے پر ان کے درمیان معمولی جھگڑا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت جب خاتون کے شوہر ایرانہ کام سے گھر واپس آئے تو ان کی بیٹی TV دیکھ رہی تھی۔ ایرانہ نے نیوز دیکھنے کے لیے چینل تبدیل کیا تو سدھا بھڑک اٹھی۔ دونوں نے بحث و تکرار ہوئی اور خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر انہیں TV دیکھنا ہے تو وہ گھر واپس نہ آیا کرے۔ اس پر ان کی بیٹی نے مداخلت کی اور اپنے والد کی طرفداری کرتے ہوئے ماں کو خاموش رہنے کا کہا۔ مغربی بنگلور کے پولیس ڈپٹی کمشنر سنجیو ایم پاٹل نے یہاں انڈیا ٹوڈے کو بتایا ہے کہ اس رات خاتون اپنا ہوش کھو بیٹی اور بیٹی کا قتل کر دیا۔ اس رات مبینہ طور پر اپنی بیٹی کو قریبی علاقے میں زیر تعمیر عمارت میں لے گئی اور وہاں اس کا گلا گھونٹ دیا۔ بدھ کو یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب لوگوں نے بچی کی لاش دیکھی اور والدین کو طلب کیا تاکہ وہ لاش کی شناخت کر سکے۔ جوڑا اپنے اکلوتی اولاد کی لاش کو دیکھ کر رو پڑا اور تبھی ماں نے مبینہ طور پر پولیس کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بچی کو مار ڈالا کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی۔ اس سے قبل خاتون نے یہ کہانی گڑھی تھی کہ ان کی بیٹی لاپتہ ہو گئی جب وہ گلی سے کچھ کھانے باہر گئی تھی۔ اعتراف کے بعد سدھا کو پولیس نے گرفتار کیا۔ تو ناظرین گرامی، اس قدر اندوہناک خبریں ایک چھوٹی سی معمولی سی بات پر پیش آتی ہیں کہ جو ہے دل چیرا ہو جاتا ہے اس طرح کی واردات سننے کے بعد، اور یہ بھی ایک ایسے علاقے میں جس کو سب سے ترقی یافتہ شہر مانا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، فرانس کی اسلام دشمنی کی بات کریں۔ لگاتار فرانس اسلام دشمنی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔
کل بھی میں نے پرائم ٹائم میں خبر رکھا تھا، آج بھی یہ خبر آئی ہے مختلف ذرائع سے۔ فرانس میں سینٹ نے اسلام علیحدگی بل میں ایک اور شرط کا اضافہ کرتے ہوئے یونیورسٹیوں میں نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی۔ اسلام مخالف اس بل میں فرانس کی سینیٹر رائٹ ریپبلکن پارٹی نے تعلیمی اداروں میں مذہبی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے نماز سمیت وہ دیگر سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ تاہم مخالف جماعت کے سینیٹرز اور وزیر تعلیم نے اس بل کی مخالفت کی، لیکن دائیں بازو سینیٹرز کے ووٹ سے بل منظور کر لیا گیا ہے۔ رواں سال 16 فروری کو سینیٹ سے مشاورت کے بعد قومی اسمبلی نے اس بل کو منظور کیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے گزشتہ سال اسلام علیحدگی فزن کے خاتمے کے لیے بل متعارف کروایا تھا۔ ساری تفصیلات آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے فرانس میں۔ تو ناظرین گرامی، بعض ممالک وہ ہیں جو آپ سے مساجد چھین لینا چاہتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر اذانوں پر پابندی کو لے کر کے باتیں کرتے ہیں، بعض علاقے اور بعض ممالک وہ ہیں کہ جہاں پر جو ہے آپ کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ایک تو نماز پر پابندی عائد کرنے کے لیے اتاولے ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں کچھ تو کہیں کچھ، یعنی کہ پورے عالم میں اس وقت اسلام ایک مذہب رہ گیا ہے جس کو ہر مذہب کے لوگ جو ہے وہ نشانے پر لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر اور ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 1400 سال سے اسلام کے پیچھے اسی طرح کی ایسی ہی دشمن پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اسلام آگے بڑھتا ہی گیا ہے، اس لیے دل ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں۔ چینی ریگولیٹرز نے آن لائن ای کامرس کمپنی علی بابا پر ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ عائد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چینی ریگولیٹرز نے علی بابا گروپ کو بزنس قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور مارکیٹ پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھانے پر 18 ارب یوان جرمانہ عائد کیا، جو کہ امریکی 2.75 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ یعنی رپورٹ کے مطابق علی بابا پر عائد یہ جرمانہ ملک کی تاریخ میں کسی کمپنی پر عائد کردہ سب سے زیادہ جرمانہ ہے۔ علی بابا پر عائد جرمانہ 2019 میں کمپنی کی کل آمدنی کا 4% حصہ بنتا ہے، جو کہ چین کی تاریخ میں اپنی ہی کمپنی کے خلاف کیا جانے والا سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال علی بابا کے بانی جیک ما نے چین کے ریگولیٹری نظام پر کڑی تنقید کی تھی، جس کے بعد سے علی بابا کی سرگرمیوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ چینی ریگولیشن اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ سال دسمبر سے شروع کی جانے والی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ علی بابا 2015 سے مارکیٹ کی ساخت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس پر اتنا بڑا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، علی بابا کے سلسلے میں آپ جانتی ہیں کہ ای کامرس آن لائن اتنی بڑی کمپنی ہے کہ آپ کو بڑے جتنے بھی زیادہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ آپ کو جو ہے یہ دنیا کی کسی بھی کونے میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ بھی ہول سیل ریٹ میں اور ہول سیل بڑی تعداد میں ہی آپ یہاں سے خریداری کر سکتے ہیں، اور یہ ساری تفصیلات آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کمپنی پر اس وقت سب سے بڑا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، مندروں کے پجاریوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مندر کے دروازے بند ہو گئے اور درشن کو آنے والے لوگ صرف دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کے درشن کر کے جانے لگے۔ جی ہاں، یہ منڈیا ضلع سے آ رہی ایک مشہور تاریخی دیوستان یعنی مندر کی یہ خبر ہے۔ اس کو ملکٹما دیوالیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں جو پجاری تھے اس میں 2 گروپ بن گئے، اور 2 گروپ کے درمیان میں لگاتار جو ہے لفظی جھڑپ اور آپسی رنجش دیکھنے کو ملی، اور اس بار بھی اس طرح سے جب سیدھے ہونے لگی تو جو ہے تمام دونوں گروپوں نے مل کر کے تالا لگا دیا، جس کے نتیجے میں جو یہاں پر آ رہے تھے لوگ درشن کے لیے، اس مندر سے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، کہتے ہوئے جو ہے بہت سارے لوگوں نے بیان جاری کیا ہے، اور کرناٹک کے کنڑ اخبارات میں بھی یہ خبر اس وقت چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت سے روہنگیا پناہ گزینوں کی میانمار واپسی کو لے کر سپریم کورٹ نے کچھ قواعد سامنے لائے ہیں اور ایک حکم جاری کیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں واضح کیا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو اس وقت تک ان کے ملک میانمار واپس نہیں بھیجا جا سکتا جب تک ضابطے کی تمام کارروائی مکمل نہ کر لی جائے۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڑے کی سربراہی میں بینچ نے جموں میں گرفتار کیے گئے روہنگیا پناہ گزینوں سے متعلق ایک معاملے پر سماعت کر رہا تھا۔ بینچ نے کہا کہ دستور کی دفعات 14 اور 21 ان تمام لوگوں کو جو بھارت کے شہری ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو بھی حقوق حاصل ہیں۔ دفعہ 14 قانون کے سامنے سب کو برابری کا اور 21 ذاتی آزادی اور تحفظ کا حق دیتی ہے۔ بینچ کی جانب سے کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی عدالتیں بین الاقوامی اعلامیوں اور معاہدوں سے ترغیب حاصل کرتی ہیں، لیکن ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک وہ ملکی قوانین سے متصادم نہ ہو۔
درخواست گزار نے میانمار کی موجودہ صورتحال کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم کسی دوسرے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ جموں جیل میں بند روہنگیا پناہ گزینوں میں سے 170 کو حکومت میانمار واپس بھیجنا چاہتی ہے، جس کے خلاف عدالت میں درخواست داخل کی گئی تھی اور حکومت کو اس قدم سے روکنے کی اپیل کی گئی تھی، اور جموں میں 6500 روہنگیا پناہ گزین ہیں، جن میں سے بہت سے جیل میں ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے روہنگیا پناہ گزینوں کو واپس بھیجے جانے کی کارروائی شروع کیے جانے کے بعد ایک روہنگیا پناہ گزین محمد سلیم اللہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے گرفتار شدگان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ بھارت میں مقیم 40,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو میانمار واپس بھیجنے سے متعلق متعدد درخواستیں سپریم کورٹ میں ابھی بھی زیر التوا ہیں۔ روہنگیا پناہ گزین جموں کے علاوہ حیدرآباد، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور دہلی میں واقع کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے عالمی عدالت انصاف کے ایک حالیہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں میانمار میں روہنگیا پناہ گزینوں کی نسل کشی کا ذکر ہے، اور اگر انہیں واپس بھیجا گیا تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دستور کی دفعہ 21 تمام لوگوں کی زندگی کی تحفظ کی گارنٹی دیتی ہے، خواہ وہ ملکی شہری ہو یا نہ ہو، اور دفعہ 32 سب کو یہ حق دیتی ہے، خواہ وہ ملکی باشندے ہوں یا غیر ملکی، کہ وہ زندگی گزارنے کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، حکومت جو ان لوگوں کو بھیجنا چاہتی تھی اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ پورے قواعد پر عمل کرنے کے بعد ہی اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کر سکتی ہے، اس میں میانمار سے آئے ہوئے مظلوم لوگوں کو واپس ان کے ملک بھیجا جا سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ خبریں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی